السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے بے نمازی کا برا انجام۔ دیکھ لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے سے تو ہیں لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، روزے سے پہلے نماز ہے، نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، جنگ کی حالت میں معاف نہیں، سفر میں معاف نہیں ہے، تو کیا روزے کی حالت میں معاف ہو جائے گی؟ تو کچھ بھائی کو آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ اچھے روزے دار ہیں لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، پہلے نماز پھر روزہ۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31۔ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے نمازی کا برا انجام۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 42 اور 43 ہے۔ تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نماز سب سے اہم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو حساب و کتاب لے گا، اپنے حق کے بارے میں جو پوچھے گا، وہ نماز ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 413، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاۃ فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ پہلا سوال بندے سے قیامت کے دن ان کے عمل میں سے نماز کے بارے میں ہوگا، روزے کے بارے میں نہیں ہوگا، نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز صحیح تو سب صحیح، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نماز میں کمی رہی تو وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، شرک، کفر اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 82، کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اگر آپ وہاں موجود ہیں تو لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ نماز وقت کے ساتھ ہے، نماز وقت کے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ سحری کھا لیتے اور سو جاتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ظہر عصر سب سو گئے، پھر سیدھا اٹھیں گے کب؟ افطاری کے وقت۔ جی نہیں، نماز وقت کے ساتھ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام بے نمازی کو کیا کہتے تھے؟ سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2622، عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترک کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے سوائے نماز کے، یعنی نماز چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں دیکھ لیجئے، اپنے اسلام کو چیک کر لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہ بے نمازی کو جیل میں قید کر دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ معالم السنن صفحہ نمبر 150 میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ امام مالک نے کہا بادشاہ اسلام بے نمازی کے قتل کا حکم دے، کتاب الصلاح ابن قیم کی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام شافعی کے بارے میں بے نمازی واجب القتل ہے، شرح السنہ کے اندر ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نماز کا چھوڑنے والا واقعی کافر ہے، المیزان للشعرانی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور قتل کا مستحق ہے، نیل الاوتار میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے نمازی جاہل پیر کو قتل کرنا 100 کافروں کے قتل سے بہتر ہے، شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 111۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے، غنیت الطالبین صفحہ نمبر 538 پر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے بے نمازی بے شک شیطان کے اہل نشین میں سے ہے، فوائد الفوائد میں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بزرگان دین نے کہا ہے، ولیوں نے کہا ہے بے نمازی کے بارے میں۔ اللہ کے واسطے نماز شروع کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔